إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. قادر مطلق قدرتوں کے ظہور کے ساتھ اس رات میں اپنی عطا اور انعامات تمام تر سخاوت ظاہر فرما دیتا ہے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار. 5 آیات پر غور کرتے کرتے آہستہ آہستہ روز 5 آیات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پاک خود آپ سے باتیں کرے. مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار. میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں. ان کے نقش قدم پہ خدا مل گیا. میں تو منزل پہ بے اختیار آ گیا. فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہیں. ذوق رمضان ذوق رمضان. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں. آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. آنکھوں سے بولتا ہوں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے. ہاں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے. خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. آنکھوں سے بولتا ہوں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا. مرنے کے بعد میرے
تو کہنا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہیں۔ 25 رمضان المبارک، اور آپ اور ہم پھر سے ایک ساتھ ہیں اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آج ہم نزول قرآن کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہماری اس محفل میں ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن کی محفل کو آراستہ کیے ہوئے ہیں حافظ خواجہ امین الدین نظامی صاحب، جو کہ 19ویں جانشین محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہمیشہ کی طرح جگمگا رہی ہے ہماری آج کی بھی محفل۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہی پرانا معاملہ ہے کہ مزاج اچھے ہیں، مزاج کا اچھا نہیں ہو۔ دعا کریں کہ میرا اخلاق اچھا ہو جائے، کیونکہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا کرو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میرا اخلاق بھی اچھا کر دے۔ تو بس یہی آپ دعا کیجیے کہ اللہ میرا اخلاق اچھا کرے۔ بسم اللہ، آگے چلتے ہیں۔ حضرت قرآن مجید فرقان حمید ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے کہ جیسے میرا نہیں خیال کہ ہم ایک ٹرانسمیشن میں کمپلیٹ کر سکیں، تو کیا خیال ہے آج ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں اس حوالے سے؟ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے یہ، سب کو آپ نے ویژن ہی وسیع کر دیا نا، یہ جملہ کہہ کے، یہ بات بتا کے کہ وسیع سبجیکٹ ہے، اور آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ لنفذ البحر، کہ اگر تم سمندروں کو روشنائی بنا دو اور درختوں کو قلم بنا دو، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اور ہر بات میں کوئی بات نکلتی ہے، ہزار بات نکلتی ہے۔ ایک ذرا سا لفظ انا کل میں بیان کر رہا تھا، تو ایک انا میں باتیں اتنی نکل آئیں، تو اچھا کیا کہ آپ نے یہ چھیڑ نکال دی کہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے۔ آئیے آج یہی باتیں کرتے ہیں کہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے، اور اس سبجیکٹ کو ذوق رمضان سے ملاتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ کہاں فوکس کر رہا ہے، کہ قرآن ذوق رمضان کو کہاں فوکس کرتا ہے، خاص طور پہ جو آج کا 25واں روزہ ہے۔ اچھا حضرت، قرآن کریم کی تلاوت اس کا تو بہت ہی اللہ رب العزت نے ثواب رکھا ہے، حتیٰ کہ اٹک کے پڑھنے پر بھی بہت زیادہ ثواب ہے، کہ اٹک کے پڑھ رہے ہیں تو ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کچھ اس طرح کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ ہے، یعنی کہ ہر لفظ پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ ہے۔ تو تلاوت کی تو ماشاءاللہ بہت ہی اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن ایک لفظ جیسے کہ میں قرآن کریم کے حوالے سے رمضان المبارک میں ہم لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، یہ لفظ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ختم کرنا کیا صحیح لفظ ہے یا مکمل کرنا صحیح لفظ ہے؟
کہ قرآن مجید کو ختم کر دیا؟ جی، یہ ایک ہوتا ہے، اب تو نعت خواہ بھی ہیں، نعت گو بھی ہیں، اور تمام سامعین اور ناظرین میں اکثریت نعت کو رغبت سے دیکھتی ہے، سنتی ہے، پڑھتی ہے، ادا کرتی ہے۔ نعت کو اگر لیں تو اس میں ایک ضم کا پہلو ہوتا ہے، ایک مدح کا پہلو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور جتنے بھی ہیں شاعر اللہ کہتے ہیں ان کو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کا شعور دینے والی چیزوں کی تعظیم کی تو اسی کے دل کا تقوی تسلیم کیا جائے گا۔ تو آپ نے یہ بات بڑی اچھی نکالی کہ تقوی القلوب ہے یہ، اس میں کہ ہم ختم کہیں، قرآن کو ختم کرنا کہیں، کہ کیا یہ تعظیم میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ چونکہ عرف عام میں ہو گیا ہے اور ایسی چیزوں کو غلط العام فصیح کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو غلط کہنا شروع کر دیا تو اس کو فصیح لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا، لیکن قرآن پاک کو ختم کرنا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نہیں ہے، ہمیں تو آفیشیل دیکھنا پڑے گا کہ آفیشیل لینگویج میں قرآن پاک جب مکمل ہوتا ہے تلاوت کے لحاظ سے تو وہ وحی کے لحاظ سے تو ہو چکا مکمل، آخری وحی بھی نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آخری صورت بھی نازل ہو گئی اذا جاء نصر اللہ، لیکن تلاوت کے لحاظ سے ہر فرد امت تا قیامت اس کو ختم نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ آیت ابھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہماری باتیں تو ختم نہیں ہوتی، چلتی ہی رہتی ہے، تو اب اس میں ہم لفظ ختم کہیں تو یہ ہلکا سا، میں بے ادبی تو نہیں کہوں گا لیکن ہلکا سا یہ ہو رہا ہے کہ حسن ادب نہیں مل پا رہا۔ حسن ادب اس کا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم تم کر لو، تمت، چونکہ آپ اکثر دیکھتی ہوں گی کہ بچوں کو جو بالکل ایلیمنٹری لیول کا قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اب مختلف قاعدے ہیں، نورانی، بغدادی، رحمانی، نظامی، بہت سارے قاعدے ہیں۔ اب اس ہر قاعدے کے آخر میں تمت بالخیر لکھا ہوتا ہے نا، یہ والا ہے نا، تو ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ہم پڑھتے بھی یہی ہے کہ اے اللہ آسانیاں کر اس کام میں، مشکلات میں نہ پڑ جائیں اور اس کی تمت وہ خیر سے ہو۔ تو پتہ ہی چلا کہ تمام کرنا وہ اس کا ادب کا لفظ ہے کہ قرآن پاک تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ مکمل ہو گیا کو بھی چلیے مشکل ہوتا ہے اتنا لفظ کہنا، لیکن دو میم آ جائیں تو زبان پہ چڑھنا آسان ہو جائے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اتنی دفعہ قرآن ختم کر لیا، اتنی بار قرآن کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ٹکرا رہی ہے اور یہ آیت تو ٹکرا ہی رہی ہے کہ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ حدیث یہ ہے کہ جب تم قرآن پاک تمام کرنے لگو تو حال مرتحل کر لیا کرو، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا یعنی، حضور نے کہا یعنی یہ کہ وہ مسافر جو تھکا ہارا آ رہا ہو اور بس اس کی منزل آ گئی ہو اور وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہو سفر کے لیے، یہ ہے منزل، یہ تمہارا قرآن تمام کرنا ہے۔ تو حضور نے تو قرآن تمام کرنا سکھایا کہ حال مرتحل۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ سرکار حال مرتحل کرنا کیسے ہوگا؟ تمام کرنا تو سیکھ لیا کہ حال مرتحل میں تمام کرنا ہے، اس کو اس کیفیت میں تمام کرنا ہے، وہ کیفیت کیسے لائی جائے؟ تو آقا نے پھر فرمایا کہ جب تم قل اعوذ برب الناس پہ پہنچو تو وہاں رک نہیں جاؤ بلکہ فوراً الف لام میم شروع کر دو، یہ ہے حال مرتحل۔ تو ہم قرآن ختم نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے، ہم اس کو تمام کر سکتے ہیں کہ ایک منزل تمام ہوئی۔ جان ایلیا کا ایک شعر بھی اس میں تھا کہ کیا یہ سڑک، کیا وہ ٹرک گزر گیا، ہاں وہ ٹرک گزر گیا، کیا وہ سڑک ہوئی تمام، ہاں وہ سڑک ہوئی تمام۔ تو شاعر جانتا ہے کہ لینگویج کا حق کیسے ادا کیا جائے، اس نے مکمل اور ختم لفظ استعمال کیا شاعر نے، اور یہ وہ شاعر تھا جو عبرانی زبان جانتا تھا، پاکستان کا واحد شاعر تھا جو توریت اور زبور اور انجیل پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو اگر ہم اس کو کوٹ کر دیں یہاں، باوجود اس کے کوئی بھی خیالات ہوں، لیکن ہم اگر اس کی لنگوسٹک کو کوڈ کریں تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لفظ تمام اردو ادب اور اردو شاعری کی جو پولائٹ لینگویج ہے اس میں آتا ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی پورا کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن تمام کر لیا، کیونکہ حضور نے فرمایا جب قرآن تلاوت میں تمام کرو تو تم حال مرتحل کرو۔ اب ہمیں ایک بات آج فریڈم نیوز ٹی وی سے یہ پتہ چل گئی ذوق رمضان میں کہ قرآن پاک کو ختم نہیں کرتے قل اعوذ برب الناس پہ، بلکہ تمام کرتے ہیں کہ مزید۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تشریح یہ فرمائی کہ الف لام میم پہ رکنا نہیں ہے، مفلحون پہ رکنا ہے۔ اچھا جی ہاں، پہلی 5 آیتیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار جب وحی نازل ہوئی 5 آیتیں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ جو بھی تمام کرے تلاوت کو تو وہ 5 آیتوں پر تلاوت کو ختم بھی کرے۔ قرآن جب قرآن ختم کو تمام کر رہا ہو تو پہلی 5 آیتیں پڑھ لے
تاکہ وہ تبرک کے طور پہ نیا قرآن شروع ہو سکے. تو یہ اس طریقے یہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا اس میں کہ یہ وسیع سبجیکٹ ہے اور کیا ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور کوئی اچھے اچھے سوالات کریں. آج باتیں کرتے ہیں, نہ آپ ہوسٹ ہیں نہ میں گیسٹ. بالکل بالکل, آج جو ہے وہ ہماری بیٹیاں ہیں اور ہم ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور بہت پیاری پیاری باتیں نظامی صاحب سے آج ہمیں سیکھنی ہے, اور ہم ہر نشست میں ہی کچھ نہ کچھ ان سے سیکھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ہمارے لیے علم کا سمندر ہے اور ہم اس میں جو ہے وہ غوطے لگا رہے ہوتے ہیں. تو سی وی کی طرح ڈر کے مارے پیچھے ہو گئے. بالکل. تو یہ یقیناً ہماری اس ٹرانسمیشن کی جو ہے محفل کی جان ہے. نظامی صاحب کے جب بھی آتے ہیں ہم ہمیشہ بہت کچھ سیکھتے ہیں, نہ صرف آن ایئر بلکہ آف ایئر بھی بہت ساری باتیں انجوائے کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. نالج انجوائے کی جائے تو زیادہ مزہ. جی بالکل, اور اس میں پھر بوریت نہیں ہوتی نا. کوئی بھی سبجیکٹ ہو بھی, اگر میں کوئی بھی سبجیکٹ ہو تو اگر اس میں کچھ انٹرٹینمنٹ نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا. بالکل. تو 25ویں روزے کی جو ہے وہ ٹرانسمیشن ذوق رمضان میں آپ دیکھ رہے ہیں. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے. قرآن پاک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آج ضرور ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں ضرور ڈسکس کیا جائے؟ جزاک اللہ. میں ہی چاہوں گا کہ ابھی جمعہ جو میں نے امامت کی ہے اپنی خانقاہ میں, تو اس میں بڑا اچھا تھا. حافظ فیضان وہاں میں کماڑی میں رستے میں ہو گیا, پنکچر ہو گئی, اور پھر وہ مجھے غیبی مدد ملی. ایک کار وائٹ ملی, اس کا نمبر پلیٹ کماڑی میں بھی یہی تھا, اور جب آگے پاپوش میں جا کے بائک پنکچر ہوئی تو دوبارہ وہی نمبر پلیٹ کی کار کیسے اڑ کے پہنچ گئی مجھے حیرت ہے. بہرحال ایک ہی کار نے مجھ کو مسجد تک پہنچایا. جمعے کے ممبر پہ وہاں پڑھ رہے تھے وہ آیت نمبر 134 سورہ آل عمران کی. میری عادت ہے کہ جس ممبر پہ جاتا ہوں, مہمان ہی جاتا ہوں, تو جو میزبان خطیب ہوتا ہے اس کے ہی آخری لفظ کو پک کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو اسی کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی حوالے سے کر رہے تھے. انہوں نے آل عمران کی آیت نمبر 134 پڑھی. وہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ رمضان کا ذوق رمضان کیا ہے, اور رمضان المبارک میں ہمیں کیا تیاری کرنی ہے. تیاری وہ والی نہیں استقبال رمضان, وہ تو ہم کر چکے ہیں. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اپنے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت شدہ عطا فرما دیا ہم کو. لیکن اب ہم 25ویں رمضان میں بھی تیاری کوئی باقی ہے, یقیناً باقی ہے. بہت بڑی تیاری باقی ہے کہ 27 رمضان منانا ہے. تو آئیے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ وہ تیاری اس آیت میں بتائی گئی ہے. جی ہاں, 4 تیاریاں, جیسے 6 تیاریاں خطبہ استقبال رمضان میں ہے نا, جو ہم نے پہلی نشریات میں بات کی تھی. اب یہ 4 تیاریاں اس میں ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ عشرہ مغفرت سے گزر کے 25واں رمضان یہ نجات کے عشرے میں ہے, اور نجات کے عشرے کا وسط ہے وہی آپ کی بات آدھا ادھر آدھا ادھر. آپ نے تو ابھی تک ہمیں آدھا ادھر ایسا ہوا ہے کہ افطار کے دسترخوان پہ لڑائی ہوتی ہے, بچوں سے پکوڑا بھی آدھا ادھر اور آدھا ادھر چاہیے ہوتا ہے ہم کو. تو وہ معاملہ ہے کہ اب اس میں بھی آدھا ادھر تھا کہ یہ عشرے بڑا مشہور ہو گیا بہت زیادہ آپ کا وہ جملہ کہ وہ عشرہ نجات کا نصف ہے یہ روزہ. ٹھیک ہے, اب اس نصف میں ہمیں تیاری جب آدھی گزر گئی اور پتہ ہی نہیں چلو تیاری کیا کرنی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ہوں یا سفیان ہو, جتنے نکمے قسم کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ڈیٹ شیٹ آنے کے بعد بھی سر پہ کچھ نہیں ہوتا. جب وہ آخری دن آ جاتا ہے اور اس کا آخری وقت آدھی رات آتی ہے, 12 بجے رات کے بعد یاد آتا ہے کہ صبح پیپر ہے. آئیے ہم اسی طرح یاد کرتے ہیں کہ صبح پیپر ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ٹویٹر پر ایک ہٹ ٹرینڈ آیا تھا کہ کینسل ایگزام سیو اسٹوڈنٹس. تو اس حوالے سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے وہاں پر ہیئرنگ سننے کے لیے کہ ایگزامس کینسل تو ہونے والے ہیں نہیں. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہ تھا, بلکہ مجھے کسی نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, میں ریڈیو پر پروگرام کر رہی تھی, تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ پلیز دعا کیجیے کہ ایگزامس نہ ہو, میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ابھی تک, نہیں کھولی. کیا بات, تو یہ والی بات ہے. تو اسی میں یہی تھا کہ یہ 25 رمضان ہمیں ظاہر سوار ہو گیا کہ آخری عشرہ ہے, 2.5 عشرے گزار دیے ایسی کہ ایسی گزار دیے کہ وہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا, کہتا تھا کہ رات سر پہ
आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, वो हमने भी गुजार ये दिया। वही चीज़ है। वही 2.5 अशरे हमने गुजार दिए। पता नहीं, हम चाहते तो थे कि रहमत महसूस हो, रहमत आई है, हम बारिश की ठंडक महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आई थी। तो अशरे मग़फ़िरत में मग़फ़िरत हमको अता हो गई थी, हम नहीं महसूस कर पाए थे कि अता हुई कि नहीं हुई। अब 2.5 अशरे में से आधा अशरा ये वाला था, जब 5 दिन गुजर गए, 25 रमज़ान आ गई। आइए अब जब आखिरी दिन रह गए हैं, वो जाने 4 होंगे कि 5 होंगे, चांद पर है कौन सा होता है। आइए ये जब बचा कुचा वक्त है जिसमें हम और सुफियान कहते हैं यार बस अब 9 बजे पेपर शुरू हो रहा है, 7:30 बज रहे, अब तो कुछ पढ़ लो। मेरी तो ये आदत थी कि जो रट्टे लगा के आते थे, कान लगा के उनके सुन लिया करता था। अच्छा। सुन्नी हूँ, सुना के मुसलमान हुआ, वहाँ से लिया जाके कॉपी में लिख दिया। आइए वही चीज़ें आप भी सुन के बता दीजिएगा, कॉपी में लीजिएगा। तैयारी है आले इमरान की, सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने बताई है तैयारी। तक़वा, जाहिर है कि रोज़ा तक़वे की बुनियाद है और तक़वा रोज़े की बुनियाद है, दोनों एक दूसरे की बुनियाद है। रोज़ा रखेंगे तो तक़वा बनेगा, तक़वा करेंगे तो रोज़ा बनेगा, है ना। अब आइए कि ये रोज़े के 2.5 अशरे गुजर गए हैं और तैयारी किस चीज़ की हो रही है? दिहाड़ी मिलने की, लैलतुल जायज़ा, मज़दूरी मिलेगी। फरिश्ते पूछेंगे कि जिसने पूरी मेहनत की उसको क्या देगा? जी पूरी जज़ा दूंगा। 25 आती है तो हम पे स्लिप का इंतजार करते हैं, हम इंतजार तो हमारी 25 आ गई है। मेहनत से अपनी ड्यूटी अंजाम दी हो ना दी हो, लेकिन सैलरी का इंतजार होता है कि बस अब मिलने वाली है। तो अभी हम सैलरी की बात कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर हमें ज़ौक़ रमज़ान ट्रांसमिशन में लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। अरूज नाज़ निज़ामी आपके साथ। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। कादिर मुतलक कुदरतों के ज़हूर के साथ इस रात में अपनी अता और इनामात तमाम तर सखावत ज़ाहिर फरमा देता है। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए, ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार। 5 आयात पर गौर करते करते आहिस्ता आहिस्ता रोज 5 आयात करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि कुरान पाक खुद आपसे बातें करेगा। से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। मेरी सारी खुशी आप हैं। उनके नक्शे कदम पे खुदा मिल गया, मैं तो मंजिल पे बेइख्तियार आ गया। फ़िज़ा में लब्बैक की सदाएं, ज़फ़रश तार्श गूंजती हैं। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। उरूज आज का 25 रमज़ान की बात हो रही थी कि दिहाड़ी मिलने की रात आने वाली है, लैलतुल जायज़ा आ रही है और सैलरी की फ़िक्र 25 को होने लगती है। तो आज हमें 25 रमज़ान को फ़िक्र हो रही है। तो उस फ़िक्र में थोड़ा सा अगर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र शामिल हो जाएगा तो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो
ज़मानत दी है कि जअल तो ज़िक्र का मिन ज़िक्री, ए हबीब आपका तज़किरा मैंने अपना ज़िक्र बना लिया है, आपकी याद अपनी याद बना ली है। फमन ज़करका ज़करनी, जिसने आपको याद कर लिया उसने मुझे याद कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आप अल्लाह ताला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहत की सूरत में याद करें। फस्कुरुनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो ये माहौल पैदा करते हैं कि हम अल्लाह को याद कर रहे हैं रसूलुल्लाह की नात से, है ना। मुझे एक शेर और मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये यादावरी बढ़ाइए, आपका लहन बहुत प्यारा है। अच्छा, मुझे एक नातिया शेर भी वैसे ही जो मैं तहत लफ्ज़ में सुनाना चाहूँगी कि खुदा का जिक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। हज़रत एक कलाम है खालिद महमूद खालिद का, और इस कलाम की जो निस्बत है और जो मुझे आज भी निस्बत पता चली कि आपको ये कलाम बहुत पसंद है। बिल्कुल। और मेरी अम्मी, मेरी वालदा मरहूमा को ये कलाम बहुत पसंद था, और वो मुझसे फरमाइश किया करती थी महफ़िल में कि तुम ये कलाम पढ़ना। और मैं जब भी ये कलाम पढ़ती हूँ मुझे उनकी बहुत याद आती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और मुझे उनके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, सुभान अल्लाह, ये करम है हुजूर का हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, बेशक बेशक, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, सल्लल्लाह, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे से के वहीं पे चलते हैं, बेशक बेशक, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते
گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود سبحان اللہ. کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ماشاء اللہ عروج بیٹیا، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے، اتنی ترقی کہ قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو اور ان کے روبرو آپ سنا رہے ہیں. سبحان اللہ، بڑی دل کی خواہش ہے. اور اس ٹرانسمیشن میں میں نے کافی بار یہ شعر پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد ہمیں اپنے گھر بلائے، کیونکہ وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گی اور رمضان مبارک میں وہ افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی. بہت خوبصورت سا یہ کلام ہے، تو انشاءاللہ کسی ٹرانسمیشن میں ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ رب العزت سے بہت دعا ہے حضرت کہ میں ان کی نعتیں پڑھتی ہوں اور کبھی میں ان کے روبرو ہو کر بھی ان کے روضے کے سامنے نعتیں پڑھوں تو کیا خوبصورت سما ہوگا کہ جو بچپن سے ہم نعتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور جب ان کے سامنے نعت پڑھوں گی تو کیا منظر ہوگا. بے شک کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. سبحان اللہ. یہ والا منظر ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت اور شفقت کی وہ ٹھنڈی چھاؤں پائیں گی کہ جو رسول نمائی کہلاتی ہے. آپ کو دعا دیتا ہوں کہ جب آپ نعت پڑھیں تو لوگوں کو زیارت رسول ہو رہی ہو. یہی وہ چیز ہے، اگر لوگوں کو زیارت ہونے لگے آپ کی نعت سن کے تو سمجھ لیں کہ آپ حضور کے روبرو نعت سنا رہے ہیں. یہ خاص نشانی ہے اس قربت کی. بات ہو رہی تھی آل عمران آیت نمبر 134. آپ نے بات چھیڑی تھی کہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس سبجیکٹ کو تھوڑا سا فوکس کریں 25 رمضان سے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ 2.5 عشرہ گزر گیا ہے، پتہ نہیں کیسا گزرا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا. آخری چند دن بچے ہیں اور ان چند دنوں میں 4 یا 5 دن رہ جاتے ہیں 25 رمضان کو. تو اس کی تیاری اگر اب تک نہیں کی تو اب کر لیتے ہیں، کیونکہ مزدوری تو ملنی ہے چاند رات کو. وہ تو اس کا وعدہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اس کی جزا ہوں. ہاں، اس کی مزدوری بھی میں ہی ہوں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جزا خود بن گیا ہے تو جزا عطا فرمائے گا. اب آئیے جزا لینے والے بن جائیں ہم. اس کے لیے آیت نمبر 134 سورہ آل عمران پڑھ رہے تھے ہم لوگ کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض. لپک چلو. وسارعوا سرعت سے نکلا، سریع سے نکلا، جلدی سے نکلا. لپک چلو، میں اس کو یوں کہوں گا وسارعوا کو کہ لپک چلو الی مغفرۃ. یعنی یہ تو اس طرح ہوگا کہ جیسے بجلی کی جو رفتار ہوتی ہے، بالکل جس کو کہتے ہیں نا ہری اپ، وہ والا معاملہ ہو جائے کہ لپک چلو اللہ اس مغفرت کی طرف، الی مغفرۃ من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے عطا ہوئی ہے. دیکھیں ذرا کتنا پیارا چینل بن رہا ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم رب سے مغفرت مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ. یہاں رب ہمیں مغفرت دینے پر آمادہ ہے، ہم سے مانگے بغیر دینے پر آمادہ ہے. پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اذن سوال دیتے ہیں. اب وہ جھولی میں پہلی ڈال دی کہ مغفرت ہم نے ڈال دی ہے، لپک کے لے لو اس کو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض. صرف مغفرت نہیں دے رہے بلکہ جنت بھی دے رہے ہیں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی فاصلے جتنی ہے. لمبائی کتنی ہوگی؟
یعنی یہاں تو وہ والی بات آ گئی نا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی جناب لپٹ چلو کہہ کے، تو یہی فرمایا ہے اس میں. تو اب وہ چوڑائی کتنی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے جتنی ہیں، تو لمبائی کتنی ہوگی، اس کی چوڑائی اتنی ہے. اب یہ دو چیزیں عطا فرمائے، مغفرت اور جنت. جنت دراصل کیا ہے؟ بس یار کا کوچہ ہے. اصل جنت چکنم کوچہ یار دارم، وہ تو اس کی قربتوں کا ایک علاقہ ہے، ایک اسپیس ہے جہاں وہ اپنی قربتیں عطا فرمائے گا. اور جنتی اس وقت آخری شفق دیکھیں گے، اور آخری شفق کے بعد ایک دم آواز آئے گی الرحمن، یعنی مغرب جیسا وقت ہوگا. ہاں مغرب جیسا وقت ہوگا جب میدان حشر میں جب سب فیصلہ ہو چکا ہوگا، پل سے اتر کے وہاں پہنچ گئے ہوں گے اپنی اپنی جنتوں میں. اس کے بعد ایک سناٹا سا چھا جائے گا اور مغرب جیسا وقت ہوگا، شفق سنہری اور سرخ ہو رہی ہوگی، اور اچانک وہ شفق آہستہ آہستہ اندھیرے میں لیل میں چلی ہو جائے گی. اس لیل میں سے ایک آواز گونجے گی، اور وہ آواز، یہ اجالے وہ نہیں جو یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ وہ اجالے اب آنا شروع ہو جائیں گے. اور ان اجالوں کے ساتھ ایک آواز آئے گی، سارے جنتی چونک کے دیکھیں گے، اس کو جامی آیا دی آواز ہے دوست، کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ وہ آواز آئے گی الرحمن علم القرآن. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرائے گا کہ اب تم لوگ میرے دربار میں حاضر ہو، میں ہوں وہ رحمان جس نے تمہیں قرآن سکھایا تھا. آپ نے کہی تھی بات قرآن کی کریں، قرآن کی. اب وہ رحمان جو ہے، اس نے جو قرآن خود معلم القرآن ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ معلم نے، قرآن سکھانے والے نے اعلان کر دیا کہ مغفرت کی طرف لپک جاؤ، میں جنت تمہیں دوں گا. تو جنت اور مغفرت دو ادائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. ایک ادا میں وہ اپنی قربت عطا فرما رہا ہے جس کو جنت کہتے ہیں، ایک ادا میں وہ پردہ پوشی عطا فرما رہا ہے کہ تمہیں معاف بھی کر دیا اور پردہ بھی ڈھک رکھ لیا تمہارے سے. اب اس میں آیت با آیت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ارض السماوات والارض اعدت للمتقین. بات ہو رہی تھی کہ تقوی بنیاد ہے روزے کی، اور روزہ بنیاد ہے تقوی کی. روزے رکھو گے تقوی بڑھے گا، تقوی اختیار کرو گے روزہ بڑھ جائے گا. ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر یہ دونوں. اب اس میں کہیں جا کر یہ آ رہا ہے کہ اعدت للمتقین، تیار کر لی گئی ہے یہ جنت بھی، یہ مغفرت بھی متقیوں کے لیے. پتہ یہ چلا کہ جس کا روزہ قبول ہوگا وہ متقی ہوتا چلا جائے گا. اب قبولیت روزہ کی جو علامت بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ الذین، یہ ہیں وہ لوگ جن کو قبولیت حاصل ہو چکی ہے. ان کی نشانیاں یہ ہے کہ ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ینفقون فی السراء، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، والکاظمین الغیظ، اور غصوں کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ والکاظمین الغیظ، بات چل رہی تھی کہ لیلۃ الجائزہ کی تیاری 25 رمضان سے شروع ہو گئی. 4 ملے یا 5 دن ملے، دہاڑی کی تیاری شروع. اب دہاڑی کی تیاری کہاں سے پتہ کریں، کیسے کریں؟ کیا یہ کریں کہ رمضان بھر کا احتساب کریں؟ جی بالکل کرنا ہوگا. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کو اور روزے کو ایمان و احتساب سے مشروط کر دیا گیا ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ تیاری تھی کہ تم نے ایمان اور احتساب دونوں سے گزر کے روزہ رکھا تھا تو ٹھیک ہے، غفر لہ، تمہاری مغفرت کر دی گئی. یعنی 25ویں روزے کو یہ اعلان مل رہا ہے ہم کو کہ ابھی جو عشرہ گزرا تھا مغفرت کا، اس کا رزلٹ آ گیا ہے، غفر لہ ذنبہ. حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے روزے قبول ہو گئے ہیں، اور یہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہم میں تقویٰ آ گیا ہے؟ بہت پیارا سوال. تقویٰ آ گیا یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہی پہچان کے بتائے گا، جو ڈائگنوز کرنا جانتا ہوگا کہ یہ متقی ہے یا نہیں. کیونکہ اس کا بڑا مسئلہ ہے، فلا تزکوا انفسکم آ گیا ہے کہ زیادہ پارسائی نہیں جتلا ہوا عالم بمن اتقی. وہ جانتا ہے کہ اس میں کتنا تقویٰ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس میں کتنا تقویٰ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈائگنوسس آتی ہے کہ تقوی کی بھی ایک لیب رپورٹ آنی چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے ہمارے اندر، آیا کہ نہیں آیا. آئیے تقوی کی ہی تلاش کے لیے اعدت للمتقین والی آیت کو چلتے ہیں لے کے کہ تقوی کی تلاش کے ہم چیک کریں کہ تقویٰ آ گیا ہے تو روزہ بھی قبول ہو گیا. تقویٰ 4 چیزوں کا آ گیا کہ ینفقون فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، تنگ دستی میں خرچ کریں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جائیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیا کریں. اگر ہمارے اندر یہ صفات اجاگر ہو گئی ہیں رمضان کے اس عشرے میں جسے مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ روزہ بھی قبول ہو گیا، مغفرت بھی عطا ہو گئی. اب یہ 4 صفات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فی السراء، خوشحالی میں خرچ کرنا تو سب کو آتا ہے،
کہ خوب چیریٹی کی تو پوری امت کر رہی ہے اس وقت چیریٹی، زمانے بھر میں راشن بٹ رہے ہیں، زکاتیں بٹ رہی ہیں، صدقات بٹ رہے ہیں، کیونکہ حضور نے یہ فرما دیا تھا، آپ نے جو حدیث پڑھی تھی استقبال رمضان میں، کہ یہ غریبوں اور پریشان حالوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے، تو وہ تو ہو گیا، لیکن پھر درائے تنگ دستی میں کیسے خرچ کریں؟ تنگ دستی میں تو دل تنگ ہو جاتا ہے، ہاتھ تو ہوتا ہی تنگ ہے، دل بھی تنگ ہوتا ہے، یہ میں کیسے زکوٰۃ میں دے دوں؟ مجھ پہ زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہو رہی، میں صاحب نصاب ہی نہیں ہوں، میں کیسے مدد کر دوں؟ میں تو خود مدد کے قابل ہوں۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بڑا عجیب امتحان ہوتا ہے کہ جس میں ینفقون فی الضراء کا امتحان، اس پیپر میں بیٹھنا ہے، اس میں اپیئر ہونا ہے کہ جناب آپ تنگ دستی میں کیسے خرچ کریں گے۔ میں ناظرین سے یہ سوال کروں گا کہ یہ کریٹیکل کویسچن، کریٹیکل تھنکنگ سے گزر جائیں اس میں، کیونکہ ریسرچ کویسچن ہے کہ تنگ دستی میں کیسے خرچ کریں۔ میں اس کا جواب نہیں دے رہا، سوچتے رہیے اور سوچتے چلے جائیے کہ تنگ دستی میں کیسے خرچ کریں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ تیاری ہم نے کر لی ہے، تقوی کی تیاری کی ہے کہ تم متقی قرار پا چکے ہو، تم لپک چکے ہو مغفرت کی طرف، تم لپک چکے ہو جنت کی طرف، تیاری ہماری مکمل ہے، تم متقی ہو چکے ہو۔ اگر یہ 4 کام کر لیے ہیں کہ خوشحالی میں خرچ کیا ہماری راہ میں، بالکل کیا، سب نے کیا، سب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کر بیٹھے، لیکن تنگ دستی میں خرچ کیا ان صحابی کی طرح جو آئے اور ان کا روزہ کسی وجہ سے جاتا رہا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ کیا کروں؟ سرکار نے کہا کفارہ دے دے، مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ سرکار میرے پاس ہے نہیں جیب میں کچھ، درہم ہوں گے؟ نہیں ہیں۔ کھجوریں ہوں گی؟ جی سرکار 2 کھجوریں ہیں۔ 2 کھجوریں ہیں تو صدقہ کر دے۔ سرکار میں تو اتنا غریب ہوں کہ کھجور کی سے تو مجھ کو کرنا ہے افطار۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا اچھا تو خود ہی کھا لے۔ پتہ چلا کہ بعض دفعہ تنگ دستی میں خرچ کرنا، خود اپنے اوپر خرچ کرنا بھی یسألونک ماذا ینفقون کا جواب ہوتا ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین حبیبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ، کہ جس میں فرمایا کہ دینار انفقتہ، انفاق کی بات آ رہی ہے، خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، ینفقون فی السراء والضراء کی بات آ رہی ہے۔ دینار انفقتہ علی الیتیم، ایک کمائی وہ ہے جو تو نے یتیم پہ خرچ کر دی، دیٹ از چیریٹی۔ دینار انفقتہ علی المسکین، ایک کمائی وہ ہے جو تو نے مسکین پہ خرچ کر دی۔ مسکین شرعی طور پہ وہ ہوتا ہے جس کو ایک وقت کا کھانا ملے اور اگلے وقت کا پتہ نہ ہو اس کو، وہ شرعی مسکین کہلاتا ہے۔ دینار انفقتہ علی المسکین، اٹس آلسو اے چیریٹی۔ دینار انفقتہ علی اہلک، وہ کمائی جو تو نے، ایک کمائی وہ ہے جو تو نے اپنی گھر والی پہ لگا دی، وہ اعظم درجہ تو اس کا درجہ سب سے پیارا ہے۔ سارے شوہر کان کھول کے سن لیں کہ بٹوا کھلا رکھنا ہے رمضان میں اور بیوی پہ خوب خرچ کرنا ہے۔ یہ ہے ینفقون فی الضراء، کہ تنگ دستی میں بھی بیوی کہتی ہے کہ ملے تو اچھی ملے، شادی میں جانا ہے سوٹ اچھا پہننا ہے، BC ڈالوں یا قرضہ لوں۔ تو یہ ہے تنگ دستی کا خرچ کرنا، کہ اپنی بیوی کی ضروریات اگر آپ نے پوری کر دی تو یہ ہو گئی آپ کی 25 رمضان کے حساب سے تیاری۔ والکاظمین الغیظ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ بل فاقدین الغیظ نہیں آیا، اگر یہ آتا تو غصہ ہی نہیں ختم ہو جاتا۔ تو نے ہم کو اجازت دی ہے غصہ کرنے کی، لیکن کاظمین والا غصہ کہ پی جانے والا غصہ، فاقدین والا ہوتا تو ختم ہو جاتا۔ تو اگر غصہ ہی نہیں ہو کسی میں تو غیرت بھی نہیں ہوگی اس میں، غیرت نہیں ہوگی تو اپنے گھر کی بیویوں کا تحفظ کیسے کرے گا، اپنے رسول کی ناموس کا تحفظ کیسے کرے گا، اپنے دین کی ناموس کا تحفظ کیسے کرے گا۔ تو غصہ ہونا ضروری ہے، لیکن حلال غصہ غیرت کہلاتا ہے، اور حرام غصہ جو ہے وہ غضب ہوگا۔ تو اس لیے خیال کریں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اگر ہمیں ایک تیاری یہ بھی کرنی ہے تو یہ بھی کہ ہم گنتی کر لیں کہ جن جن سے دل ہمارا صاف نہیں ہے ان کو ایک ایک کر کے لسٹ بنا کے معاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہو گئی تیاری اور اعلان ہو گیا واللہ یحب المحسنین، اللہ پیار کرتا ہے اور ان کو محسن قرار دیتا ہے۔ جس کو اللہ اپنا محسن قرار دیتے وہ کتنی پیاری مزدوری لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت باتیں نظامی صاحب کی آج ہم نے سنی، جنہوں نے اپنی موجودگی سے اس خوبصورت ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن کو آراستہ کیا، اور اتنی پیاری سی باتوں سے دل تو نہیں چاہ رہا کہ ٹرانسمیشن سے جو ہے آپ سے اجازت لی جائے، لیکن وقت کی مجبوری۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں، تب تک کے لیے نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ آمد کا۔ عروج ناز نظامی آپ سے چاہے گی اجازت، اللہ حافظ، سلام رمضان، جزاک اللہ۔
ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد قادر مطلق قدرتوں کے ظہور کے ساتھ اس رات میں اپنی عطا اور انعامات تمام تر سخاوت ظاہر فرما دیتا ہے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار. 5 آیات پر غور کرتے کرتے آہستہ آہستہ روز 5 آیات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پاک خود آپ سے باتیں کرے. سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار. میری ساری خوشی آپ ہیں ان کے نقش قدم پہ خدا مل گیا میں تو منزل پہ بے اختیار آ گیا. فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر عرش گونجتی